بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان بطش ربک لشدید. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت بڑا حلیم ہے، رحیم ہے. وہ انسان کو جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ڈھیل دیتا ہے اور اس کی رسی کو بھی دراز کرتا ہے، لمبی کرتا ہے. لیکن جب وہ کسی فرد یا کسی قوم کی گرفت کرتا ہے، پکڑتا ہے، اس پر نظر ڈال لیتا ہے، تو اس کی گرفت، اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. اس کی گرفت بہت ہی زیادہ سخت ہوتی ہے. آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک مسلمان یا ایک بندہ، ایک شخص جو مسلمان ہے یا اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ساری محنت، قد و کاوش، اس کی کوشش اور نیک اعمال کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے اور اس کے محبوب بندوں میں سے بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن جائے. یہ ہر شخص کا یہی مقصد ہوتا ہے، یہی قد و کاوش اور یہی محنت اسی لیے کرتا ہے وہ شخص. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے. اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے یہ چھوٹا سا موضوع کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچو، یہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ہے کیا چیز؟ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کا کہ اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے بن جاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گیا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت کا مستحق ہوگا. محترم حضرات و خواتین، ایک مسلمان کے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے جنہیں اپنے اپنے وقتوں میں ادا کرنا ہے. لیکن ان 5 نمازوں میں سے عصر کی نماز کو ایک خاص مقام حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں اسے نماز وسطیٰ یعنی درمیانی نماز سے تعبیر کیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی حفاظت کرو، 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرو. اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، بالخصوص درمیان والی نماز یعنی نماز عصر کی، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا ہے. محترم حضرات و خواتین، اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر لوگ نماز عصر سے غافل پائے جاتے ہیں. مسلمانوں کی اکثریت اس کی اہمیت اور فضیلت سے غافل ہے، اس کو نظر انداز کر دیتی ہے. یہ نماز عصر
اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. آج میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس کو بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو شخص اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، بازار اور اپنی دکان کو چھوڑ کر کے، اپنے گھریلو کام کو چھوڑ کر کے، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ کر کے عصر کی نماز ادا کرتا ہے، اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا جاتا ہے. یہ ہے عصر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت. حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر، رواہ مسلم. حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی کرنے والا شخص جہنم سے محفوظ رکھا جائے گا. جہنم اس کو چھو نہیں سکتی، جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے گا. یہ فجر کی نماز جس میں انسان میٹھی میٹھی نیندیں لے کر کے کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اپنے لحاف اور کمبل اور رضائی کے اندر کروٹیں لیتا رہتا ہے، اور مؤذن حی علی الصلاۃ اور کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اور اسی طرح سے عصر کی نماز جو مال و دولت کمانے کا وقت ہوتا ہے، اپنے کام کا وقت ہوتا ہے، یہ دونوں اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان دونوں اوقات یعنی فجر کی اور عصر کی نماز کا اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جہنم سے محفوظ کر دیتا ہے. یعنی یہ کہ دنیا کی زیب و زینت، مال و متاع کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے والا پکا مومن اور مسلمان ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. تمام وقت نمازوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور سے عصر کی نماز کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اسی لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے جس کو صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں. ہر شخص کے پاس فرشتے ہوتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں کب بدلتی ہیں؟ فجر اور عصر کی نماز میں. فجر اور عصر کی نماز میں دونوں قسم کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے. فجر والے جو ہوتے ہیں فجر میں چلے جاتے ہیں، عصر تک وہ رہتے ہیں، دوسرے پھر عصر میں آتے ہیں، فجر تک رہتے ہیں. اس طرح سے ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں. فجر تک رہنے والے فرشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس رہنے والے فرشتے اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہوتا ہے اور دوسروں سے زیادہ جانتا ہے، اس کے باوجود اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے کس حال میں فلاں شخص کو چھوڑا. تو فرشتہ فجر تک تھا، اس سے پوچھتا ہے تم نے کس حال میں فلاں کو چھوڑا، تو فرشتہ کہتا ہے کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. محترم حضرات و خواتین، اندازہ لگائیں، یہ ایک فرشتہ رپورٹ دے رہا ہے خالق کائنات مالک ارض و سما کو. یہ رپورٹ دے رہا ہے کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو فجر کی نماز میں چھوڑا، اور جب ہمیں پہنچا تو عصر کی نماز میں پہنچا. وہ نماز عصر ادا کر رہے تھے. یعنی یہ کہ فرشتہ جس طرح سے نماز فجر پڑھنے والوں کی خبر دیتا ہے کہ اللہ جب میں چھوڑا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ویسے ہی نماز عصر پڑھنے والوں کی خبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتا ہے. اس لیے فجر اور عصر کی نماز خاص طور سے اہتمام کیا کریں، اس سے غفلت نہ برتیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، رواہ مسلم. جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھتا رہا وہ جنت میں داخل ہوگا. مطلب کیا ہے؟ جہنم سے دور ہو گیا، جہنم سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گیا. یہاں خاص طور سے دو نمازوں کا ذکر. کون سی نماز؟ فجر اور عصر کی نماز کے لیے بتلایا گیا کہ جو شخص ان دونوں نمازوں کے برابر اہتمام کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو عصر کی نماز کا خیال نہیں کرتے ہیں، جو لوگ عصر کی نماز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس بات کو غور سے سن لیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو عصر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، عصر کی نماز کو نہیں پڑھتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی بات ہے جب غزوہ خندق کی لڑائی چل رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تھی، لڑائی میں مشغول تھے، گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کافروں نے مشرکوں نے اس قدر مشغول کر دیا کہ سب کی نماز فوت ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ زبان مبارک جس زبان مبارک سے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں نکلتی تھی، لیکن اس وقت جب نماز عصر فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتی غابت الشمس، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے جنہوں نے میری نماز کو فوت کرا دیا ہے، اے اللہ تو ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جس طرح سے انہوں نے میری نماز عصر کو فوت کرا دیا۔ محترم حضرات و خواتین، اندازہ لگائیں آپ کہ آپ کس قدر ستائے گئے۔ طائف میں غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکال دیا گیا، لیکن کبھی کسی پر بد دعا کیا آپ نے نہیں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، لیکن نماز عصر سے مشغول کر دینے والوں کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ اب آپ اس حدیث سے یہ اندازہ لگائیں، جب نماز عصر سے مشغول کر دینے والوں کے حق میں رسالت مآب کی بد دعا ہے، وہ لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، تو جو مسلمان ہو کر اس نماز کو پڑھتے ہی نہیں، اس کے حق میں کیا ہوگا؟ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ آئیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، رواہ مسلم۔ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دیا، گویا کہ اس کے اہل و عیال، مال و دولت سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے۔ عصر کی نماز کی یہ اہمیت ہے۔ محترم حضرات و خواتین، ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہماری غربت، بے چینی، بے برکتی، نافرمان اولاد یا مال و دولت کی تباہی اور بربادی کہیں نماز عصر کے چھوڑنے کی سبب تو نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں جو ہمیشہ پریشانیاں ہی پریشانیاں رہتی ہیں، کہیں نماز عصر کے چھوڑنے کی وجہ سے تو نہیں؟ یاد رکھیں، اگر نمازوں سے غافل ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، حفاظت کریں، خاص طور سے نماز عصر کا اہتمام کریں، خاص طور سے نماز عصر کا اہتمام کریں۔ محترم حضرات و خواتین، جو شخص نماز فجر اور عصر کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسرے گناہوں سے بچا کر دوسری نمازوں کا بھی پابند بنا دیتا ہے۔ ایسا یہ نہیں ہے فجر اور عصر کی نماز ہی کے لیے چیز ہے، ساری نمازوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسرے گناہوں سے بچا کر کے اور نمازوں کا پابند بنا دیتا ہے۔ اس طرح سے اس کی ساری زندگی اسلامی زندگی بن جاتی ہے، اور ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے گا۔ اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گیا، ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم خاص طور سے نماز عصر کا خیال کریں، لیکن ساری نمازوں کی پابندی کریں اور نماز عصر اور نماز فجر کو صحیح ٹائم پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ان دونوں نمازوں کی پابندی کر لی ہے تو شیطان کی دال ہمارے اوپر نہیں گلے گی اور باقی نمازوں کا ہم اہتمام کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کی اور خاص طور سے نماز عصر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔